Hello, dear friends. This is Waqas Aslam from IVS Consultant, Itfaq Visa Solutions Consultant, SMC Private Limited. आज हमारे साथ हैं मिस्टर प्रोफेसर मोहम्मद मुजाहिद राना, जो कि एक लीगल कंसल्टेंट भी हैं आईवीएस के, और आईवीएस के एजुकेशनल काउंसलर भी हैं। तो सर से हम आज पूछते हैं कुछ लीगल एजुकेशन के बारे में, कि एजुकेशन के बारे में कुछ हमें एडवाइस करें। जो लीगल एजुकेशन है वो क्या है और वो कैसे हासिल की जा सकती है, और उसके लिए क्या ज़रूरी है कि हम पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाएं। तो चलें सर से अभी इंट्रोडक्शन करते हैं। और ये सर के साथ हमारी पहली नशिस्त है, हमारी पहली इंट्रो नशिस्त है, जिसमें सर से हम लिटिल बिट जो है वो इंट्रो लेंगे, और फर्दर मोर एक पूरी सीरीज़ में फिर हम सर के साथ पूरे एपिसोड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। हाँ, फाइन सर। सर आप बताएंगे ये जो लीगल एजुकेशन है ये क्या ज़रूरी है, और ये भी सर बताएं कि ये पाकिस्तान में करना ज़रूरी है या इसके लिए बाहर जाना ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच वकास असलम साहब। ये बात मैं भी रिपीट करूँगा कि दिस इज़ वेरी फर्स्ट प्रोग्राम विद यू। मुलाकातें तो हमारी रही, बट ये स्पेशल इवेंट आपने एक रखा तो इट इज़ प्लेयर फॉर मी। बड़ा खूबसूरत आपने सवाल पूछा। एज़ फार एज LLM इज़ कंसर्न, तो LLM दुनिया के हर मुल्क में हो जाता है। पाकिस्तान में बड़े अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सहूलियात हैं हमारे पास। बट बार एट लॉ की बात करें तो वकास साहब ये सिर्फ UK में होता है। ये बरतानिया ही को ये एजाज़ हासिल है, बैरिस्टर जो बनाते हैं वो UK में ही होगा। अगर इस सवाल को हम एडवोकेशन और पॉलिटिकली देखें, हमारा जो बिफोर पार्टीशन या आफ्टर पार्टीशन किरदार रहा है वकला का, तो ये बड़ा अहम किरदार है। अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखें तो लामा मोहम्मद इकबाल वाज एन एडवोकेट, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज एन एडवोकेट, इवन फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान वाज एन एडवोकेट। फिर कंसेक्टिव 7 प्राइम मिनिस्टर्स आर देयर, दे वर एडवोकेट्स। मैं पर्टिकुलरली कहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो प्रेजेंटली फंक्शनिंग है 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बरूने मिन्नत है जनाब ZA भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे। मैं एडिशनली ये मौजूदा जो सेटअप है मुस्लिम लीग की हुकूमत, इनका जो लीडर है नवाज शरीफ इज़ आल्सो एडवोकेट। अच्छा सर, मैं आपकी बात यहाँ पे रोकूंगा। अच्छा, नवाज शरीफ भी एक एडवोकेट था? नवाज शरीफ साहब एडवोकेट हैं। आपने वो केस आपको याद नहीं है जब पनामा का और दीगर केसेस चल रहे थे, तो ही वाज अपीयर्ड इन रोप बिफोर अ कंसर्न कोर्ट। ओके, तो यूनिफॉर्म। इसके अलावा तो काफ़ी वकला है हमारी पॉलिटिकल। अगर ये क्लास देखें तो मौजूदा वज़ीर दाखिला जो आपके राना सनाउल्लाह साहब हैं, ये बल्कि ये तारड़ साहब अभी वज़ीर कानून जो हैं, फिर दूसरे तारड़ साहब आजकल मीडिया पे छाए हुए हैं। मतलब ये सारे, अगर मैं इंडिया की बात करूं, जब हम पार्टीशन हो रही थी तो उसके जो कैरेक्टर हैं, नेहरू, गांधी, पटेल, ये सारे ऑल वर बैरिस्टर्स एंड एडवोकेट्स। दुनिया पे नक्शे पे इट विल बी एस्टोनिशिंग फॉर यू सर कि अगर हम दुनिया के ममालिक में देखें, ब्रिटेन का टोनी ब्लेयर अभी हाल ही में गुजरे हैं, 2-3 साहब का प्राइम मिनिस्टर्स में उनका नाम आता है, वो भी एडवोकेट हैं। बड़ा गुड नेम है नेल्सन मंडेला। दुनिया का बड़ी स्ट्रगल की उसने, अफ्रीकन एक निगरो काला सदर गुजरा है, तो ही स्ट्रगल्ड अ लॉट। नेल्सन मंडेला, ही वाज एन एडवोकेट। अगर आप USA में जाओ तो एक सीरीज है, आपको सीरीज ऑफ प्रेसिडेंट यू विल सी के दे वर एडवोकेट्स, जिसमें हमारे पास हिलरी क्लिंटन बड़ा मशहूर नाम रहा, वाइस टेस्ट किया था उसने इस ट्रंप के साथ, उसका कंपटीशन था। हिलरी क्लिंटन वाज एन एडवोकेट, बिल क्लिंटन हर हस्बैंड और प्रेसिडेंट ऑफ USA वाज एन एडवोकेट। बराक ओबामा बड़ा मशहूर नाम है सियासत में, रिचर्ड निक्सन, जॉन एडम, थॉमस जेफरसन, थॉमस मेडिसन, जेम्स मोनरो, जॉन क्यू एडम, ये साबका सदूर में से अमेरिका के। मार्टिन वैन लिंकन बड़ा मशहूर प्रेसिडेंट गुजरा है, बड़ा काम किया उसने। रदरफोर्ड है,
اور بینجمن ہیریسن سر، وہ ایک لائن ہے وہ ایڈوکیٹس کی جو دنیا میں جنہوں نے اپنا ایک رول ادا کیا ہے۔ رہی بات آپ کے کویشچن کا دوسرا حصہ تھا کیا کہ ضروری ہے کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے ہمیں ابراڈ ہی جانا چاہیے؟ دیکھو جو ہسٹری بتاتی ہے، جو کریکٹر ابھی میں نے پاکستان کے بتائے، لیاقت علی خان، قائد اعظم، علامہ اقبال، لکیلی انہوں نے یورپ سے تعلیم حاصل کی۔ وہ ایک گرومنگ ہوتی ہے، ایک ایٹماسفیئر ہوتا ہے، ایک ظاہر ہے وہ نالج بھی دیتے ہیں، وہ ڈسپلن بھی دیتے ہیں۔ تو بیرسٹر ایٹ لا کا جو بار کا کورس ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہاں کوئین تک ایکسیس ہوتی ہے، ہاؤس آف کامن۔ اچھا سر، اس میں ایک چیز میں کنکلوڈ کرتا چلوں، اچھا یہ جو بار ایٹ لا بیرسٹر کا کورس ہے یہ بس یو کے سے ہی ہوتا ہے، کوئی اور کنٹری؟ یہ آپ نے بار ایٹ لا کی بات کی تو اٹ از نیسیسری، اٹ از اسینشیل، یہ آنر صرف یو کے کو حاصل ہے۔ بار ایٹ لا کا کورس یعنی یہ ڈگری آپ صرف یو کے سے ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس ڈگری میں یہ بھی وہ ہے کہ ایون کوئین سے ملاقات ہوتی ہے، ہاؤس آف کامنس کے ممبر سے ہوتی ہے، ہاؤس آف لارڈ کے ممبر سے ہوتی ہے، تو وہاں آپ کو ایتھکس بھی ملتے ہیں، آپ سیکھتے ہو کھانا کیسے کھانا ہے، بیٹھنا کیسے ہے، انٹرویو کیسے کرنا ہے، سیٹنگ پوزیشن کیا ہے، بینڈ کب کرنا ہے، سلام کس طرح دینا ہے، تو یہ بڑے ایکوینٹسڈ ہوتے ہیں۔ تو بڑی اعلیٰ تعلیم کے لیے میں تو ضرور کہوں گا کہ آپ یو کے جائیں۔ سوال کا دوسرا یہ تھا ایل ایل ایم کے لیے آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں جا سکتے ہو، امریکہ ہے، آسٹریلیا ہے، انڈیا میں بڑی اچھی یونیورسٹیز ہیں، چائنا ہے، رشیا ہے، فرانس ہے، اور وہ اٹلی ہے، بڑے ممالک ہے، پاکستان میں بھی اچھی یونیورسٹیز ہیں۔ مصیبت پرابلم ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہماری گرومنگ ہی اس وقت ہوتی ہے جب ہم کہیں ابروڈ جاتے ہیں۔ ایک سیویلائزیشن ہے، ایک ایٹماسفیئر ہوتا ہے، تو یو لرن اے لاٹ دیئر۔ تو میں بالکل کہوں گا کہ آپ یو کے میں جائیں، یو کے میں بڑی تعلیم کے لیے بڑے اچھے مواقع ہیں۔ میرے پاس لسٹ آف یونیورسٹیز دیئر، یونیورسٹی آف کیمبرج۔ اچھا سر، اس میں موڈ کر رہے تھے کچھ یونیورسٹیز کے بارے میں بتائیں۔ I have a list of universities, very famous universities of UK. For example, first university is the University of Cambridge. بہت بڑا نام ہے، بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، اس کے دنیا کے بہترین قانون دان انہوں نے پیدا کیے ہیں۔ لنڈن اسکول آف اکنامکس اینڈ پولیٹیکل سائنس، یہ بھی ایک اچھی دوسرے نمبر پہ ایک اچھی یونیورسٹی ہے۔ پھر ہمارے پاس ہے یونیورسٹی کالج لنڈن، کوئین میری یونیورسٹی آف لنڈن، بہت اچھی یونیورسٹی ہے، ان کی فیس بھی بڑی ریزنیبل مناسب فیس رکھی ہوئی ہے۔ پھر انہوں نے اسکالرشپ رکھی ہوئے ہیں ساری یونیورسٹیز میں۔ کنگز کالج آف لنڈن بہت اچھا، یہ بھی ایک یونیورسٹی ہے۔ مانچسٹر یونیورسٹی ہمارے پاس ہے، جن سے ہمارے آفسز بھی ہیں کچھ ان یونیورسٹیز میں۔ یونیورسٹی آف ایڈنبرگ، اس کی بھی ایک اچھی نام سننے کو ملتا ہے۔ یونیورسٹی آف برسٹل، یونیورسٹی آف لیڈز، ساؤتھ ایپٹر یونیورسٹی ہمارے پاس ہے، یونیورسٹی آف ناٹنگھم ہے۔ اچھا کافی یونیورسٹیز ہیں، لیکن پاکستان کے جو لوگ ہیں ظاہر ہے کہ یہ بہت زیادہ فیس افورڈ نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے میں اسپیشل ایک یونیورسٹی کا نام لوں گا، دیٹ از بی پی پی۔ پاکستان کے بہت اسٹوڈنٹ میں نے بھی بھیجے ہیں، اور پاکستان سے بھی میں سنتا رہا ہوں وہ گئے ہیں۔ چونکہ میرا ویسے بھی تعلق لاء کی دنیا سے ہے، میں پروفیسر ہوں، ایک لاء کالج میں پڑھاتا ہوں، تو میرا 20 ایئر ایکسپیرینس ہے۔ بہت سارے بچے جو مختلف کالجوں سے مجھ سے پڑھ کے گئے ہیں، وہ بی پی پی میں انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ایل ایل ایم کے لیے۔ تو کرنٹلی جو ان کی فیس ہے وہ 14,600 پاؤنڈس، اور یہ پارشل ہوگی، آپ فیس آپ ادھر سے دے کے جاؤ گے، باقی آپ ادھر سے ارینج کریں گے آفٹر 6 منتھ۔ تو اسٹوڈنٹس پھر آگے میں اگلی کسی پروگرام میں ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں کام کرنے کے مواقع ہیں۔ یورپ کا ایک لیبر لا ہے، وہ کچھ آپ کو ویکلی دیتے ہیں، تو جب آپ انرول ہو جاؤ گے اس یونیورسٹی میں تو ویکلی آپ کو کچھ ٹائم دیں گے، تو یو ول لرن آلسو دیئر۔ تو پھر یہ یونیورسٹی اسکالرشپ کے بھی دیتی ہے، اور ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس کے لیے انہوں نے اور بھی کچھ ایسا رکھا ہوا ہے کہ جس میں کوئی کنسیشن ہو جاتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ کاش بھائی، تھینک یو ویری مچ، نائس ٹو میٹ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا پروفیسر مسٹر رانا مجاہد رانا صاحب نے آج ہمیں بہت اچھی ایڈوائسز دی ہیں، اور وہ سٹوڈنٹس جو لیگل ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے متعلق کچھ معاملات ہمیں بتائے ہیں کہ وہ ایڈمیشن میں کون کون سی یونیورسٹی میں اپلائی کر سکتے ہیں،
اور ان کے لیے باہر جانا کیوں ضروری ہے. سر نے اس میں بتایا ہے کہ ایک تو وہ سیولائزڈ نیشنز ہیں, وہ وہاں پہ جا کے سیولائزڈ ہو جاتے ہیں, ایک ڈسپلن کو فالو کرتے ہیں, پھر ان کی سٹنگ ایسے لوگوں سے ہو جاتی ہے جو کہ ڈسپلن کو فالو کرتے ہیں. تو سر آپ کا بہت شکریہ, پہلی نشست میں آپ نے آج ہمیں کچھ وقت دیا اور کچھ انفارمیشن ہمارے ناظرین یا اسٹوڈنٹ سے شیئر کی. اور اس میں نیکسٹ نشست میں ہم سر سے ڈسکس کریں گے کہ اسٹوڈنٹس کو کون کون سی یونیورسٹی کو کنسیڈر کرنا چاہیے, فیس کے حوالے سے, اکنومیکلی بھی, اور آئلس کے حوالے سے بھی. تو اگر آپ بھی باہر کے ہائر اسٹڈی کے لیے جانا چاہتے ہیں, اگر آپ بھی ہائر ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو آج ہی آئی وی ایس کنسلٹنٹ کو وزٹ کیجئے اور IVSCP.com وزٹ کر کے وہاں پہ ایجوکیشنل اسیسمنٹ سبمٹ کیجئے. تو جو آپ کی ایجوکیشنل اسیسمنٹ ہمیں ریسیو ہوگی, اس کو ہمارے پروفیسر اسیس کر کے آپ کو بتائیں گے کہ آپ اسپیسیفکلی کون سے کنٹری میں اکنومیکلی کون سے پروگرام میں اپلائی کرنے کے لیے ایلیجیبل ہیں. تو مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو فالو کریں. تھینکس فار واچنگ. تھینک یو قائد سر. اسلم, تھینک یو پاکستان.